یہ پادری صاحبان کو سال کے 50,000 روپے دیتی ہے، تو اس کے بعد جتنی بیوز ہیں ان کو 10,000 روپیہ ہر سال ہم دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ 5% کوٹا ہمارا وہ جہاں بھی جابس کا ہے. ابھی ہماری دیکھیں کتنی KPK میں ہمارے خود غازی میں 5-7 بھرتیاں ہوئی ہیں اور اچھی 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں اسکیل میں ہوئی ہیں. تو یہی ہماری گورنمنٹ کی، ہمارے قائد کی، عمران خان صاحب کا ویژن ہے کہ یہاں پہ کوئی اقلیت کوئی اکثریت نہیں ہے، سب ایکول ہے، سب برابر ہے. تو ہمارے جو خان صاحب کا ویژن، لیکن جتنے ہمارے آگے لیڈر بنے ہوئے ہیں نا، ان میں یہ ویژن پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا. افسوس کی بات ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم تو ووٹ لے کے نہیں آئے. لیکن بھائی آپ ووٹ لے کے نہیں آئے، لیکن آپ اقلیت کی سیٹ پہ تو بیٹھے ہوئے ہیں نا. تو جو اقلیت کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے ووٹ لو یا نہ لو، لیکن آپ اپنا فرض تو نبھاؤ جس فرض کے لیے آپ کو بٹھایا گیا ہے. اور میری اپنے جو بڑے رہنمائے عمران خان صاحب ہو گئے یا کوئی بھی پارٹیز ہیں، ان کو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز جب بھی کسی کو سیٹیں دیں تو کم سے کم ساہیوال، فیصل آباد، سیالکوٹ، لاہور، اس کے بیچ میں نہیں دے. اٹک تک بھی لوگ آباد ہیں، اٹک میں بھی دے، کیونکہ کوئی بھی اٹک تک آنا ہی نہیں چاہتا. اور آپ یہ بیچارے اتنے پسماندہ ہیں کہ اس لیے فیصلہ کرنے سے پہلے یہ ہے کہ پورے پنجاب میں 6-7 جتنی بھی ان کی سیٹیں ہیں ساروں میں ایکول تقسیم کریں تاکہ کوئی پسماندہ نہ رہ جائے. تو باقی قبرستان کے مسئلے تقریباً ہمارے پورے پاکستان میں چل رہے ہیں. جہاں بھی دیکھے لوگوں کے یہی پھیلا ہے کہ ہمارے قبرستان نہیں ہے. اور سواد تو ایسی جگہ ہے ہمارے پاس، جن کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ آپ کے اٹک میں آ رہے ہیں یا پشاور میں آ رہے ہیں یا نشہرہ میں آ رہے ہیں. تو ابھی میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے لیے خال کا جو ہے نا اس کا بندوبست ہے. یہ ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ایسی خوشخبری لے کے آؤں. میں نے جانا ہے منگل کے دن وہاں پہ، ایک تو کرسمس کی کٹنگ ہے صدر ہاؤس میں، دوسرا میں نے وہاں پہ جانا ہے یہ اپنے سیف اللہ نیازی صاحب کے کٹنگ کریں گے پہلے ہماری، پھر وہاں بھی جانا ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ جب ادھر جاؤں تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے لیے لے لوں. میں KPK کے لیے نہیں لیتا، آپ لوگوں کے لیے لے لوں. میری تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں تو بزنس مین ہوں، میرا تو دل ہی نہیں کر رہا تھا یہاں پہ آنے کو کہ سیاست میں، لیکن کیا کروں، جب میں نے اپنے لوگوں کا یہ حال دیکھا تو مجبوراً آنا پڑا. اور میری آپ اپنی قوم سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ لوگ اپنے پوشن کو خالی نہ کریں، اس میں بھوسا ہی بھر لیں تھوڑا سا، لیکن کم سے کم اپنے آپ کو کلوز کر لیں، اپنے آپ کو یکجہتی پیدا کر لیں. کیونکہ دیکھیں شنیلا باجی ہے، کل اس کے خلاف ادھر ہمارے ہی لوگ، کرسچن لوگ، کون یوز کر رہے ہیں ہمیں، انہیں کہتے ہیں شنیلا روت جو ہے نا وہ استعفیٰ دے دے. وہ یار ایک ہی باجی تھوڑے کو ایک ہی لیڈر ہے، وہ استعفیٰ دے دے کہ پھر پیچھے تو سکی کر رہے ہیں. آپ کی اکثریت تو ہندوؤں کی بیٹھی ہوئی ہے، وہ انہوں نے بھی تو سیٹیں لی ہوئی ہیں، آپ نے کبھی ان سے مطالبہ نہیں کیا. پھر کسی ہندو اور سکھ نے اٹھ کے اپنے لیڈر کو تو نہیں کہا آپ استعفیٰ دے دیں. اگر آپ کی بات کرنے والے اسمبلی میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ تو چلے باجی جیسی بھی ہے، لیکن آپ کے لیے آواز تو اٹھا سکتی ہیں نا. ہم سارے اکٹھے ہو کے جائیں گے تو آواز تو اٹھائے گی. تو اس لیے پلیز آپ سارے ابھی آپس میں یکجہتی کر لیں، کیونکہ یہ وقت ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو نادرا میں ویسے بھی ہندو ہم سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن اس کی بیسک وجہ کیا؟ کوئی کہتا ہے میں کونسلر ہوں، کوئی کہتا ہے میں ناظم ہوں، کوئی کہتا ہے میں MPA بناؤں. لیکن بھائی اپنی قوم کے لیے کام کرو. جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے، جس کے اندراج نہیں ہوئے، جب بچہ پیدا ہو سب سے پہلے اندراج کروائیں. اگر آپ اندراج نہیں کروائیں گے تو ہندو آپ سے ابھی بھی زیادہ ہیں اور وہ پھر اور زیادہ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ان میں سکل ہے اپنی قوم کو آگے بڑھانے کا. ہماری قوم جو ہے بہت پیچھے ہے، لیڈر بہت اچھے بہت اچھے ہیں.
اور نہیں لیڈر کے ساتھ ساتھ وہ قوم خود بھی بڑی تیز ہے. ہماری قوم پتہ کیا ہے, اسی نے کہا آپ نے چودھریاں تے جب آپ گھر کے چودھری ہوں گے تو چودھریاں دی حالت ویکھا کہ 73 سال تو بھی اسی اوتھے کھلوتے ہیں تے 73 سال بعد بھی اوتھے کھلوتے ہیں تے اگلے بھی 73 سال اگر ساڈیاں ہی کٹی رہی نے سے اوتھے رہ گے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے آپ سب کو اٹک کے ساتھ ہونا ہے. جب بھی آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو, بلکہ ڈی سی صاحب کے ساتھ آپ میٹنگ رکھیں باجی, تاکہ آپ کو ابھی ہم اپنے جو ضلع میں ہیں کہ پادریوں کے لیے پیسے, پادری صاحبان کے لیے اور جو بھی چیز کی ضرورت ہو ہم تقریباً ہر سال لیتے ہیں. باقی میں اپنے چرچز کی لائٹنگ کو خود کرواتا ہوں پورا مہینہ. میری خواہش تھی جب میں چھوٹا سا تھا تو میرا دل کرتا تھا کہ جب یہ میں ان کو اس پہ ان کی جب حضور پاک کی ولادت ہوتی ہے تو اس پہ نہیں لگاتے پورا مہینہ, تو میں بھی پورا مہینہ لائٹنگ کرواتا ہوں چرچوں کی, تینوں چرچوں کی. نہیں, نیکسٹ میں آپ لوگوں کو بھاجی سے لیٹر لے کے دیا کروں گا, کیونکہ پادری صاحب کے ساتھ جس دن ملاقات ہوئی ہے تو اس سے ایک دن پہلے آپ کو جس کو بنایا تھا نا سیکیورٹی اور لائٹنگ کا انچارج, وہ گیا بیچارہ ڈی سی آفس. اس کو کہتے ہیں تم کہاں, کہتا ہے جی میں پی ٹی آئی کا میں سیکیورٹی والا چیزیں دیکھ رہا ہوں, چرچز کو فنڈ بتائیں. ان کا چل جاؤ, کوئی نہیں ہے, کوئی لیٹر نہیں. اس کو بھیج دیا واپس. تو وہ باجی شنیلا نے لیٹر ایشو کیا تھا. نہیں تو ابھی ساری جگہوں پہ تو کام ہو رہا ہے. فیصل آباد سے فون آیا, لیکن نہیں اس میں پتہ ہے آپ کیا بات ہے بھاجی, آپ لوگ اپنے ساتھ ایک پوری کمیٹی بنا کے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ جائیں گے, ورنہ تو ساڑی قوم نے تو مانتے ہی نہیں. اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ سارے مل کے جائیں, ایک دوسرے کی ٹنگا کھچ کے نہ جاؤ کہ میں یہ تو نمبر لے گیا, اے نمبر والی گیم دے وچ اسی پیچھے رہ گیا. اس لیے کوشش کریں کہ سارے اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ نمبرنگ کی گیم میں 73 سال اسی ضائع کر بیٹھے ہیں. اور اسی 73 سال اور ضائع نہیں کرنے, ساری آنے والی نسلیں بہت پیچھے چلیاں گیا نے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سارے متحد ہو کر ایک دوسرے کا ساتھ دے کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے آپ چلیں گے تو تب آپ کامیابی لیں گے, ورنہ مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم کامیابی لے سکیں. تو اسی طرح میری اب پوری کوشش ہے 2023 کے الیکشن میں ایم پی اور ایم این اے کے لیے ضرور آؤں گا میں, اور آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہونی چاہیے. اور میں نے اپنے باجی کو بھی میں نے اور اپنے ایم پی ایس کو بھی کہا کہ روک سکو تو روک لو, میں آؤں گا جی. تو خدا نے چاہا تو تقریباً سارے چرچز والوں کو دعا کرنی چاہیے. اگر ایک دفعہ آ گیا تو تمہیں پتہ ساڑی ادھا خانہ خالی ہے, اور پتہ چلے گا کہ کوئی کھوکھر آیا ہے اور تبدیلی بھی آئے گی. ورنہ ہمارے بچے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے وہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہمارے ادھر وہ باجی روبینہ ہماری انفارمیشن سیکٹری ہے, تو ہندو ہے ہمارے پاس 2500 والا جو ہے اس وقت منسٹر ہے. باقی جو ہندو جو ہے ٹوٹل 18-19 ہزار ہے. 4.5 لاکھ کرسچن ہیں یہاں پہ کے پی کے میں, لیکن 3 سیٹیں ہندوؤں کے پاس ہے اور 1 سیٹ کرسچن کے پاس ہے. اور وہ جو کرسچن کے پاس ہے ہمارا بھائی ہے ملسن وزیر, تو اس سے بات کرو تو کہتے ہیں میں تھے پھاٹا تو آیا, وہ بھائی پھاٹا تو آیا ہے لیکن سیٹ تو تیرے پاس کرسچنوں کی ہے نا. تو ہماری بدقسمتی یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے پاس تو پنجاب میں اعجاز عالم اگسٹین ہے, لیکن آپ تھوڑا اس کو اوپر دباؤ ڈالیں, اسے استعمال کریں. جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں دودھ نہیں دیتی, لیکن آپ رونا تو شروع کریں. آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کہتے ہیں کہ یہ دیوار بھی بنا لے, وہ اس وقت کروڑوں روپے فنڈ ہے, لیکن آپ میں قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ اٹھیں, اپنے حق کے لیے اٹھیں. اور جب تک آپ اپنے حق کے لیے نہیں اٹھیں گے آپ کو حق نہیں ملے گا ادھر. اور آپ پادری صاحب نے بھیجی تھی, یاور نے ان کو دے پادری صاحب نے بھیجی تھی. نہیں پادری صاحب آپ اسپیشلی لاہور جائیں ایک ڈیلیگیشن بنا کے اور آپ انہیں ملیں. ادھر میرا بھائی صدر لاہور ہے, وہ آپ کو ساتھ لے کے جائے گا اور کوشش کرے گا کہ وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ لے کے دے. مجھے تو منسٹر صاحب پسند نہیں کرتے, اس کی وجہ ہے کہ وہ میری شکایتیں لگاتے رہتے ہیں کہ کھوکر صاحب ادھر آتا ہے. ابھی ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا, 8 سال کی بچی تھی, اور منسٹر صاحب رہتے ہیں ادھر اگاڑا میں اور وہ سائی وال میں ہوا تھا. تو میں یہاں سے جا کے
اس کے لیے بچی کو بھی سپورٹ کی, وہاں پولیس کو بھی بلایا, اور وہ بچہ جو ہے وہ بندہ اریسٹ ہوا, اور پھر اس کا سارا تقریباً انتظام میں نے کیا. تو منسٹر صاحب بڑے خفا ہوئے کہ دیکھو پہاڑا تو اٹھ کے آ جاتا ساڈا, تو ہماری انسلٹ ہوتی ہے. تو بھائی جب آپ کام نہیں کرو گے تو ہم نے تو کرنا ہے, ہماری قوم کی بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہم کریں گے. اور سب سے بڑی بات, آپ کوشش کریں کہ آپ کسی کو ماما چاچا بنا کے اپنے گھر میں نہ لائیں. کیونکہ جب آپ کسی کو ماما اور چاچا بنا کے گھر میں لائیں گے تو وہ آپ کی عزتوں کے ساتھ ضرور کھیلے گا. تو اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں ہماری بچی وہاں چلی گئی, وہاں انہوں نے زبردستی نکاح کروا لیا, ایسی وجہ نہیں ہے. جب آپ ان کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہماری بھی بہنیں یہاں ہی بڑی ہوئی ہیں, ہم بھی ادھر ہی ہیں, ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ